وأراقب الرحمن جل جلاله وتقدست أسماؤه وتعالى وأكون للوطن الحبيب مشيدا أنمى إليه. اے لوگوں، میں آپ کے لیے جنت کے کنارے ایک گھر کی ضمانت دیتا ہوں. کہاں پر؟ جنت میں. جنت کے کنارے ایک گھر کی ضمانت. لمن ترک المراء وان کان له محقا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی حق پر ہونے کے بعد بھی جھگڑا نہیں کرتا. کس کے لیے؟ حق آپ کے طرف ہے، غلطی سامنے والے کے طرف ہے، لیکن اس کو درگزر کر دیا، اس کو معاف کر دیا اور جھگڑا آپ نے نہیں کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری دے رہے ہیں ان کے لیے جنت کے کنارے میں ایک محل ہے. سبحان اللہ، کتنی اہمیت ہے دیکھیے اخلاق کی. آج ہم موقع کے لیے تلاشتے رہتے ہیں، کب موقع ملنا اس سے لڑائی ڈال لینا، کب موقع ملنا اس سے جھگڑنا، کب موقع ملنا اسے ذلیل کرنا. موقع کی تلاش میں آج ہم بیٹھے رہتے ہیں، کب موقع ملنا اس کے سماج معاشرے میں اس کی عزت تار تار کرنا. اس موقع میں آج ہم لگے ہوئے رہتے ہیں، لڑائی کے لیے جھگڑے کے لیے پہلے رہتے ہیں. آج لڑائی جھگڑا دیکھو، کہیں بھی دیکھو مسلمانوں کا نام چاروں طرف آ رہا ہے. یہ ہمارے اندر اخلاقی بگاڑ ہے. اور ایک رہتا انسان جو دلال رہتا ہے، اپنے بیوی سے جھگڑتا ہے، اپنے بیوی بچوں سے جھگڑتا ہے اور اپنے والدین سے جھگڑتا ہے، جو جھگڑالو ہوتا ہے. حاضرین، غصہ اچھی چیز نہیں ہے. اس لیے غصہ اچھی چیز نہیں ہے، غصہ شیطان کی طرف سے آنے والی چیز ہے. اسی لیے آپ اللہ رب العالمین ایک جنت کے 8 دروازوں میں سے ایک دروازہ اللہ نے کیا بنایا معلوم ہے؟ باب الکاظمین الغیظ. جو شخص اپنے غصہ کو پی لیتا ہے اس کے لیے ایک خاص دروازہ جنت میں جانے کے لیے. سبحان اللہ. ہر قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی، عزت و شان، جاہ و جلال اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و سزاوار ہے، جس نے ہم تمام کو اس جمعے کی فرضیت با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی. بعدہ درود و سلام ہو تمام انبیاء پر، بالخصوص میرے اور آپ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. محترم سامعین کرام، میرے پیارے بھائی اور دوستو، اللہ کے فضل و کرم سے آج ہم نے بجماعت جمعہ کی فرضیت ادا کرنے کے لیے مسجد پہنچے ہیں. حاضرین، ہم میں سے بہت سارے لوگ جن کو معلوم ہے آج جمعہ ہے، مسجد جانا ہے، آج خطبہ سننا ہے، لیکن وہ لوگ مسجد کی طرف نہیں آتے، مسجد کے طرف رجوع نہیں ہوتے. ان کو پتہ ہے، معلوم ہے ہفتے میں ایک دن ہم جمعہ کے لیے جانا ہے. سب کو معلوم ہے کہ پہلے آنے کا ثواب کیا ہے، پھر اس کے بعد آنے والے کا ثواب کیا ہے، ہمیں جانتے ہیں. مثال کے طور پر دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی مسجد میں سب سے پہلا داخل ہوتا ہے اس کے لیے اونٹ کی قربانی کا ثواب، اور اس کے بعد جو مسجد میں تشریف لاتا ہے اس کے لیے گائے کی قربانی کا ثواب، پھر اس کے بعد جو آتا ہے بکری کی قربانی کا ثواب، اس کے بعد مرغی کا، اس کے بعد انڈے کا. یعنی اس طرح جو مسجد میں باری باری آتے ہیں تو ان کے لیے اللہ رب العالمین ثواب پہنچاتے رہے گا. اور وہاں پر فرشتے موجود رہیں گے مسجد کے دروازے کے پاس، اور وہ کیا کریں گے؟ جو بھی خطیب منبر چڑھنے سے پہلے جو بھی مسجد میں داخل ہوتے ہیں ان کا نام کیا کریں گے؟ وہ رجسٹر میں لکھیں گے، فلاں شخص جمعے کے لیے حاضر ہوا تھا، خطبہ سننے کے لیے آیا تھا، بیان سننے کے لیے، نماز ادا کرنے کے لیے مسجد آیا تھا. ہر آدمی کا نام فرشتے کیا کریں گے؟ رجسٹر میں جمع کریں گے. اب ذرا سوچئے، جب خطیب منبر چڑھ گیا
امام خطبہ دینا شروع کر دیا اور ابھی تک جو ہے لوگ آتے رہتے ہیں، تو ان کا نام کس میں لکھا جائے گا؟ رجسٹر تو بند ہو گیا، فرشتے وہ بھی رجسٹر بند کر کے بیان سننے کے لیے یہاں پر آئیں گے اور وہ رجسٹر بند کریں گے، اور ان کا نام کہاں لکھا جائے گا جو رجسٹر بند ہونے کے بعد اندر آتے ہیں؟ کہاں لکھا جائے گا؟ قیامت کے دن وہ انسان اللہ کے سامنے حاضر ہوگا اور رجسٹر پھلٹاتے رہے گا، لیکن اس کا نام ایک جگہ بھی موجود نہیں ہوگا، اس کا نام ایک جمعہ بھی اس کا نام پر نہیں لکھا ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ پہلے مسجد میں آیا ہی نہیں، خطبہ سننے کے لیے مسجد پہلے آیا ہی نہیں، تو نام کہاں سے رہے گا؟ حاضرین، ہمارے اندر تبدیلی ہونی چاہیے، ہمارے اندر بدلاؤ آنا چاہیے۔ کب تک ہم ایسا رہیں گے؟ کب تک آخری وقتوں میں جمعہ کے لیے حاضر ہوں گے؟ بعض تو ایسے ہے سبحان اللہ، بعض لوگ تو ایسے ہے ماشاء اللہ، وہ لوگ تو امام جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو تب اندر آتے ہیں، ان کو جمعے کا ثواب مکمل طور پر بھی نہیں ملے گا۔ اصل میں توفیق کی چیز ہوتی ہے، توفیق، انسان کو توفیق ملنا، یہ اللہ رب العالمین کے ساتھ، اللہ رب العالمین جسے چاہتا ہے اسے توفیق دیتا ہے، توفیق کی بات ہوتی ہے۔ انسان کا نیت، یعنی جو انسان سب سے پہلے یہ عزم کر لیتا ہے، یہ نیت کر لیتا ہے کہ آج جمعہ ہے، میں پہلے نماز جانا ہے، اس کا نیت کو دیکھ کر اللہ رب العالمین اسے توفیق دیتا ہے۔ اور کوئی انسان کیا ہے لے، آج جمعہ ہے نا، کب تو بھی جائیں گے لے، ہماری راضی کیا ہے، بار بار سننے کے خطبے نا، ایسا سمجھ کر آخر میں آتا ہے۔ اللہ رب العالمین ایسے کو برابر ثواب نہیں دے گا، نہیں پہنچائے گا۔ حاضرین، ہمیں غور کرنا، ہمیں سوچنا چاہیے۔ آج ہمیں اللہ رب العالمین توفیق نہیں دے رہا ہے، کیوں؟ کیونکہ ہمارے اندر بدلاؤ نہیں ہے، ہم اپنے اندر تبدیلی نہیں لانا چاہتے، اس لیے اللہ رب العالمین ہمیں تبدیلی نہیں دیتا۔ دیکھیے سورۃ الرعد میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم۔ اللہ رب العالمین اس قوم کو اس وقت تک نہیں بدلائے گا، اس کے اندر اس وقت تک تبدیلی نہیں لائے گا جب تک وہ خود اپنے بارے میں بدلنے کی سوچ نہیں کرتے، خود اپنے سے نہیں بدلنا چاہتے، تو اللہ رب العالمین تبدیلی نہیں دے گا۔ ہم خود بخود، دیکھیے شیطان کا بھی ایک عزم رہتا ہے، لوگ آئیں گے تو خطبہ سنیں گے تو انہیں فائدہ ہوگا، ان کے اندر تبدیلی آئے گی، تو اس لیے کیا کرتا ہے، اس کے پلاننگ میں انہیں رہتا، میں خراب کر دیا، بہت سارے خواتین کو خطبہ نہیں سنے آ رہا، وہ بھی پریشان ہے، اور دور بیٹھے سو لوگوں کو بھی صحیح سے خطبہ سنی نہیں آتا۔ شیطان اپنے کام میں لگا ہوا، ہم لوگوں کو دین سے دور کر رہا ہے، نمازیوں سے دور کر رہا ہے، اس کے پلاننگ میں انہیں کامیاب ہوتے جا رہا ہے، لیکن ہم اپنی پلاننگ میں ناکام ہوتے جا رہے ہیں۔ حاضرین، سوچنے کی بات ہے، غور کرنے کی بات ہے۔ یہ زندگی مختصر ہے، یہ زندگی مختصر ہے، کب کون کہاں اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا کسی کو نہیں معلوم۔ ہر آدمی اس دنیا سے جانا ہے، ہر آدمی اس دنیا سے جانا ہے، یہ دنیا فانی ہے، ختم ہو جانے والی ہے، یہاں پر کوئی ہمیشہ کے لیے نہیں آیا۔ اگر ہمیشہ کے لیے انسان یہاں موجود ہوتا تو ہمارے پیارے نبی محمد اب بھی ہمارے سامنے موجود ہوتے، لیکن یہ دنیا فانی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ محترم سامعین، الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے مائک آ گیا۔ حاضرین، سوچنے کی بات ہے، ہمارے اندر بدلاؤ، تبدیلی ہونی چاہیے۔ اسی لیے آج مجھے جو عنوان دیا گیا ہے، اچھے اخلاق کی اہمیت، اچھے اخلاق کی اہمیت۔ دیکھیے شیطان انسان کا ابدی دشمن ہے، ہمیشہ سے وہ دشمن آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک بھی دشمنی چلاتا رہا، ابھی بھی ہمارے پیچھا بھی وہ کر رہا ہے۔ شیطان جو ہے ہمیں جنت سے نکال کر جہنم میں پہنچانا چاہتا ہے، اس کا مقصد ہے، اس کا مقصد، اور وہ اپنی مقصد میں کامیاب ہوتا بھی جا رہا ہے۔ دیکھیے آج ہمارے اہل حدیثوں کا معاملہ یہ ہے، اہل حدیث سمجھتے ہیں کہ میں شرک نہیں کرتا، میں بدعت نہیں کرتا، ایمان میں میں مضبوط ہوں، میرا ہر عمل اللہ کے لیے ہے۔ اہل حدیث خاص کر یہ سوچتے ہیں، لیکن شیطان جو ہے ایمان میں بگاڑ نہیں پیدا کرتا اہل حدیث کو۔ کیوں؟ اس کو معلوم ہے اہل حدیث کبھی بھی ایمان میں
کمزور نہیں ہو سکتا۔ اہل حدیث ایمان کا مضبوط ہوتا ہے، شیطان کو معلوم ہے، اس لیے انہیں کیا کرتا معلوم؟ اخلاقی بگاڑ، اخلاقی بگاڑ، یعنی انسان کے کیریکٹر کو گراتا ہے۔ انسان کیریکٹر کے طور پر، اخلاق کے طور پر، ابلیس شیطان جو ہے انسان کو ناکام اور برباد کر دیتا ہے۔ اگر ہمارے اندر برے اخلاق آ جائے، ہمارے اندر بدتمیزی آ جائے، ہم کیریکٹر لیس ہو جائے، تو ہماری عبادتیں کچھ کام کے نہیں ہوں گے، ہماری عبادتیں کچھ کام کے نہیں ہوں گے، ہماری نمازیں، ہماری زکاتیں، ہمارے روزے کچھ بھی کام کے نہیں ہوں گے۔ اگر ہمارا کیریکٹر اچھا نہیں ہے تو ہماری ہر عمل بھی اللہ رب العالمین بیکار کر دے گا کل قیامت کے دن۔ حاضرین، ہمارا کیریکٹر اصل چیز ہے۔ اللہ رب العالمین ہمارے خوبصورتی کو نہیں دیکھتا، اللہ رب العالمین ہمارے زینت کو نہیں دیکھتا، اللہ رب العالمین ہمارے مالداری کو نہیں دیکھتا۔ اللہ رب العالمین دیکھتا ہے تو ہمارے دلوں کو دیکھتا ہے، ہمارے نیتوں کو تولتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمارے اعمال کو دیکھتا ہے، اور ہمارے اعمال میں جو اخلاص ہے اس کو دیکھتا ہے۔ آج ہم کیریکٹر کے طور پر، کیریکٹر کے حساب سے آج ہم دیکھتے ہیں تو ہم کتنے گرے نظر آتے ہیں۔ سوچیں، ایک مسلمان ہو کر اللہ پر ایمان لانے کے باوجود، ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہو کر آج ہمارا کیریکٹر کس طرح ہے؟ ذرا سوچیں، ذرا غور کریں۔ وہ نبی جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کہا تھا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے پیغمبر علیہ السلام، آپ اخلاق کے اعتبار سے بہت بلند مقام پر فائز ہو چکے ہو، تمہارے اخلاق بلند ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کب ملی تھی؟ نبوت 40 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت دیا گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنے، اس سے پہلے کے 40 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار اور مشرک کس طرح پہچانا جاتے تھے؟ الصادق الامین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے اور امانت دار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اخلاقی طور پر ہر آدمی پسند کرتا تھا، یہاں تک کہ کفار و مشرکین بھی اپنی امانتیں لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی دشمنی نہیں تھی، آپ کے دعوت سے انہیں دشمنی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو توحید کی بات پہنچا رہے تھے اس سے انہیں دشمنی تھی۔ اخلاق کے اعتبار سے تو وہ آپ کو بہت پسند کیا کرتے تھے۔ کب یہ؟ 40 سال سے پہلے۔ اگر 40 برس کے بعد ہم دیکھا جائے، 23 سالہ زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، مکے کی 10 سال زندگی اور مدینے کی 13 سال زندگی کو ہم غور سے سیرت پڑھا جائے، سبحان اللہ سبحان اللہ، آپ کے اخلاق کو دیکھ کر مدینے کے گلیوں نے اسلام قبول کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اتنے عمدہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیریکٹر اتنا بہتر تھا، کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چہرے کو دیکھ کر ہی ایمان لاتا تھا۔ سبحان اللہ، آپ کے اتنے عمدہ اخلاق تھے۔ اگر ہم اخلاقی اعتبار سے آج ہمارے اندر دیکھا جائے تو ہمارے اندر کھوٹ ہے، ہمارے اندر صرف ایمانی طور پر مسلمان آج ہم دیکھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اوپر جبہ پہنے، ٹوپی لگائے، داڑھی چھوڑے، لیکن بیچ میں سگریٹ ہے، کہیں کے مسلمان ہیں ہم، گٹکا پان پرا کے آج ہم عادی ہو گئے ہیں۔ حاضرین، جو اسلام ہمیں جن چیزوں کو حرام قرار دیا گیا ان چیزوں کو آج ہم نے حلال کر لے رہے، حلال بنا لیا۔ حرام قرار دیے سو چیزوں کو آج ہم نے حلال کر لیا۔ ہر چیز میں، ہر عمل میں آج ہمارے اندر بدتمیزی نظر آتی ہے، دوستوں احباب کے ساتھ اور لوگوں سے تعلقات کے ساتھ اور اپنے بھائیوں کے ساتھ ہر معاملے میں ہمارے اخلاق بہت بگڑے ہوئے۔ خاص کر نوجوانوں پر ذرا غور کیا جائے، نوجوانوں کی زندگی پر آج دیکھا جائے تو ان کے اخلاق کیسے ہیں؟ کیا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ بناتے ہیں؟ نہیں۔ وہ کس کو نمونہ بناتے ہیں؟ اپنا آئیڈیل کس کو بناتے ہیں؟ فلمی ہیرو، کسی کرکٹر کو اپنا آئیڈیل بناتے ہیں، اپنا آئیڈیل کسی کرکٹر کو بناتے ہیں،
کسی فلمی ہیرو کو اگر کوئی نیا فلم ریلیز ہو جائے اس میں ہیرو جو لباس پہنتا ہے وہ لباس پہننے کی کوشش کرتے، اگر پیسہ کتنا بھی ہو خرچ کرتے ہیں اس طرح کا لباس میں پہنوں، میں بھی ہیرو بنوں۔ اگر اس کا کٹنگ ادھر ادھر کٹا ہوا ہے تو اسی طرح کا کٹنگ کرواتے ہیں، اور وہ اب ٹخنوں کے نیچے لباس ڈالتا ہے تو یہ بھی ٹخنوں کے نیچے لباس ڈالتا ہے، اور پھٹا ہوا کپڑا پہنتا ہے تو یہ بھی پھٹا ہوا کپڑا پہنتا ہے۔ کئی کے اخلاق ہے میرے بھائیوں، کئی کے اخلاق ہے۔ اسوۃ حسنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، نمونہ ہے، لیکن ہم کسی اور کو، کسی کرکٹر کو، کسی فلمی ایکٹر کو آج ہم نے نمونہ بنا لیا۔ کہاں کا مومن ہے، کہاں کے ایمان والے ہیں؟ حاضرین، اللہ رب العالمین ہمیں کیسے پسند کرے گا؟ میرے پیارے اور ماں اور بہنوں، آپ بھی غور کرو، اللہ رب العالمین ہمیں اس دنیا میں اشرف المخلوقات بنایا، سوچنے والا اچھا ذہن دیا سوچنے کے لیے، لیکن پھر بھی ہم اخلاقی اعتبار سے بگڑتے ہوئے چلے جا رہے ہیں، ہمارے اندر اخلاق بگڑتے ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ ہم اپنے اخلاق کو سدھارنا چاہیے۔ حاضرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بعثت کا مقصد کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما انا بعثت لاتم مکارم الاخلاق، میں اس لیے بھیجا گیا تاکہ لوگوں کو مکمل طور پر اخلاق کیا ہے دکھاؤں۔ اخلاق کیا چیز ہے دکھاؤں۔ اخلاق کیا چیز ہے؟ دیکھیے، اگر انسان پہاڑ پر سے گر جائے تو اٹھ سکتا ہے، لیکن اخلاقی اعتبار سے گر جائے تو کبھی نہیں اٹھ سکتا۔ اگر معاشرے میں تمہارے اخلاق تمہارے بارے میں فلاں شخص چور ہے تو زندگی بھر آپ کو چور کہا جائے گا، فلاں شخص زانی ہے تو زندگی بھر تمہیں زانی کہا جائے گا، فلاں شخص دھوکے باز ہے تو زندگی بھر تمہیں دھوکے بازی کی علامت سے پہچانا جائے گا۔ اخلاقی اعتبار سے اگر ایک بار ہمارا نام برا ہو جائے تو زندگی بھر ہم وہی سنتے آئیں گے۔ اخلاق اتنی بڑی اہمیت ہے۔ حاضرین، قوموں کو پیسوں سے نہیں جیتا جا سکتا۔ اگر آپ کے پاس کروڑ روپے ہیں تو کروڑ لوگوں کو ایک ایک روپیہ دے سکیں گے، لیکن اگر آپ کے پاس اچھے اخلاق ہے، اچھا نمونہ ہے، آپ کے پاس حسن اخلاق ہے، تو اپنے اخلاق کے ذریعے قوموں کے اندر تبدیلی لا سکیں گے۔ آپ قوموں کے اندر بدلاؤ لا سکیں گے اگر آپ کے پاس اچھے اخلاق ہو آپ کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات ہو تو اس کے ذریعے سے آپ لوگوں کو بدلا سکیں گے۔ دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے، جنگ بدر میں لوگوں کی تعداد کتنا تھی؟ 313 لوگوں کی تعداد، جنگ لڑنے والوں کی صحابہ کی تعداد 313 تھی، اور بعض لوگ جو ضعیف تھے، گھر کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، سب کے حساب اگر کر لیا جائے گنے چنے تقریباً 400 سمجھے، یعنی مومنوں کی تعداد کتنا ہے؟ 400 تقریباً۔ دیکھیے، فتح مکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تشریف لائے، کتنے صحابہ تھے؟ 10,000 صحابہ تھے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حجۃ الوداع کے موقع کو ہم یاد کریں گے، آخری حج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو جو بیان دیا، اس وقت ہم روایتوں کو تلاش کریں گے تو تقریباً صحابہ کی تعداد کتنی تھی معلوم ہے؟ 1,24,000 کے قریب۔ کتنا ہے؟ 1,24,000 کے قریب، یعنی اتنے سارے لوگ اتنی کم مدت میں اسلام میں کیسے آئے؟ حاضرین، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر گھر کو جا کر اسلام کی دعوت دے رہے تھے؟ نہیں میرے بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کا چرچا تھا۔ فلاں شخص محمد ہے جو دین کے اللہ کا توحید کے بارے میں دعوت دیتا ہے۔ جب ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنے ہیں، وہ مدینے میں موجود ہیں، مکے میں موجود ہیں، تو ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ اپنے بھائی کو بھیجتے ہیں، اور بھیج کر کیا صحیح میں محمد آئے ہیں، جا کر دیکھ کے آؤ وہ اللہ کے نبی ہیں یا نہیں، معلوم کر کے آؤ۔ تو ان کے بھائی جاتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آ کر اپنے بھائی کو ابو ذر کو بتاتے ہیں، ہاں یہ بات صحیح ہے، محمد کا نام ایک شخص کہہ رہا ہے، اللہ ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور اس کے عمدہ اخلاق ہے۔ یہ سن کر ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ جاتے ہیں
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے ہیں، جب آپ کا چہرہ دیکھتے ہیں تو اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ، فوری آپ کے ہاتھوں پر بیعت کرتے ہیں، اسلام قبول کرتے ہیں۔ حاضرین، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے، عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے، جب مدینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے دیکھا تو ان کے چہرے کو دیکھا تو کہا یہ کوئی کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا، یہ کسی جھوٹے انسان کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کو سن کر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس وقت جو بیان دیا اس کو سن کر عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ فوری اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی پیاری تعلیمات دیے تھے، افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام، اے لوگو سلام کو عام کرو، ہر شخص کو سلام کرو، چھوٹے بڑے کو، ہر شخص کو سلام کرو، سلام کو عام کرو۔ قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، قیامت کے دن ایسا بھی وقت آئے گا لوگ چن کر سلام کریں گے، لوگوں کو تلاش کریں گے کس کو سلام کرنا ہے، کس کو سلام نہیں کرنا ہے۔ حاضرین، کئی کے مومن ہیں ہمارا ایک مسلمان بھائی، ایک مومن، اللہ پر ایمان رکھنے والا، رسول سے محبت کرنے والا اپنے سامنے سے گزرتا ہے اور ہم اسے سلام تک نہیں کرتے۔ اس کو میں کیا سلام کروں؟ انہیں کیا ہے؟ انہیں غریب ہے، اس کو سلام کروں تو میری عزت کا کیا ہے؟ میری عزت گر جائے گی۔ یعنی یہ سوچ کر سلام بھی نہیں کرتے بعض لوگ۔ امیر لوگ غریبوں کو سلام نہیں کرتے، غریب لوگوں کو سلام نہیں کرتے امیر لوگ۔ حاضرین، کیسا معاشرہ! آج ہمارے اندر کتنے اخلاقی بگاڑ ہے۔ افشوا السلام جس کی وجہ سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت حتی یؤمنوا، تم اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکیں گے جب تک تم اللہ پر مکمل ایمان نہیں لاؤ گے، اور حتی یؤمنوا ولا تحابوا، اور اس وقت تک تم کامل مومن نہیں ہو سکتے جب تک تم آپس میں محبت سے نہیں رہیں گے۔ آپس میں محبت سے رہیں گے تو ہم کامل مومن بنیں گے۔ اگر ہم آپس میں محبت سے نہیں رہیں گے تو ہمارے اندر ایمان کی کمزوری ہے۔ پھر اس محبت کو کیسا ہمیں بانٹیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افشوا السلام، تم سلام کو عام کرو، ہر شخص کو، ہر جانے پہچانے کو تم سلام کرو۔ سلام کی وجہ سے محبت بڑھتی ہے۔ سلام کا معنی کیا ہے؟ سلامتی ہو آپ پر، یعنی میرے ہر عمل سے آپ محفوظ ہو اور اللہ کے برکتیں رحمتیں تم پر نازل ہو، اس کا یہ سلام کا مطلب ہے۔ لیکن ہم اوپر سلام کرتے ہیں، دل میں بغض رکھتے ہیں، اوپر سلام کرتے ہیں، ہمارے دل میں ان کے لیے کینہ ہوتا ہے، اور اوپر سے سلام کرتے ہیں، ہمارے اندر ان کے لیے حسد موجود ہوتا ہے۔ کیسے مسلمان ہیں میرے بھائیوں؟ اپنے مسلمان بھائی کے تعلق سے کینہ، کپٹ، حسد، بغض رکھتے ہوئے کیسے ہمیں دیکھیے، ہم نماز کو آتے ہیں، پیر سے پیر ملاتے ہیں، کندھے سے کندھا ملاتے ہیں، باہر جاتے ہی ایک کے پیچھے ایک اس کے پیچھے انہیں باتیں کرنا، اس کے بارے میں انہیں غلط بیانی کرنا، اس کے بارے میں انہیں غلط بیانی کرنا۔ حاضرین، کیسے مسلمان ہیں؟ حاضرین، واقعی اللہ رب العالمین ایسے ایمان کو پسند نہیں کرتا، اللہ ایسے مومنوں کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے ساتھ ساتھ اخلاق کو جوڑا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہی خوب بیان کیا، فرماتے ہیں اکمل المؤمنین ایمانا، ایمان کے اعتبار سے کامل مومن وہی ہے، احسنہم خلقا، جو اخلاقی اعتبار سے اچھا ہو وہی کامل مومن ہے۔ اگر تم اخلاقی اعتبار سے تمہارے اندر بگاڑ ہے تو تم کامل مومن نہیں بن سکو۔ کیوں؟ کیونکہ تمہارے اندر تقوی نہیں، اللہ کا ڈر نہیں، اللہ کا خوف تمہارے اندر موجود نہیں، تو کیسے مومن بن سکیں گے؟ کیسے کامل مومن ہم بنتے ہیں؟ دیکھیں، مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ، جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ کیا کرے؟ اپنے پڑوس کو تکلیف نہ دے، جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے۔ اب آج ہمارا معاملہ دیکھا جائے تو ہم پڑوسیوں کی برائی بیان کرتے ہیں، ہم پڑوسیوں پر ظلم کرتے ہیں، ہم پڑوسیوں کی پیٹھ کے پیچھے باتیں کرتے ہیں، ان کے ساتھ ہمارے تعلقات صحیح نہیں، تو اللہ پر کیسا ایمان ہوا ہمارا؟ آخرت پر کیسا ایمان ہوا ہمارا؟ اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے فلیقل خیرا او لیصمت،
اسے چاہیے کہ خیر کی بات کرے یا نہیں تو خاموش رہے، بات کرے تو خیر کی بات کرے یا نہیں تو خاموش رہے۔ آج ہم خیر کی بات ہرگز اپنے زبانوں سے نہیں نکلتی، ہماری زبانوں سے نکلتی ہے تو جھوٹ، ہمارے زبان سے نکلتی ہے تو چغلی، ہمارے زبان سے نکلتی ہے تو غیبت۔ آج ہم ہر اعتبار سے غیبت میں، چغلی میں، پیٹھ کے پیچھے باتیں کرنے میں، ایک دوسرے پر تہمت لگانے میں، ایک دوسرے کی عزت اچھالنے میں آج ہم لگے ہوئے ہیں۔ کیسے مسلمان ہیں بھائیوں؟ ذرا سوچو، ذرا غور کرو۔ آج ہمارے اخلاق کے اعتبار سے ہماری زندگی بہت ہی کمزور، ہمارا ایمان بہت ہی کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ اپنے ایمان کو سدھارو، اپنے اندر تبدیلی لاؤ۔ میرے پیارے بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں کتنا بھی بیان کرو بہت ہی کم ہے۔ اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سورۃ آل عمران میں ارشاد فرمایا، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے، اے پیارے نبی، اے پیارے نبی، اللہ کے فضل و کرم سے آپ نرم دل بنائے گئے، آپ نرم دل بنائے گئے، آپ کے اندر اللہ نے نرمی کو رکھا ہے۔ اسی لیے لوگ آپ کے قریب آ رہے ہیں، لوگ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کے قریب ہو رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کتنا پسند کرتے تھے، وجہ کیا ہے؟ آپ کے اخلاق، آپ کے اخلاق۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا جان چکے تھے صحابہ، ان کی نرمی، ان کے اخلاق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار، ان کا اسوہ حسنہ صحابہ کو معلوم ہے، اس لیے وہ آپ کے قریب ہو گئے، یہاں تک کہ اپنی جانوں کو قربان دینے کے لیے بھی تیار ہو گئے۔ حاضرین سوچیں، غور کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ جان چکے تھے، اس لیے وہ قریب ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نرمی کی وجہ سے اگر آپ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ۔ اے نبی، اگر آپ سخت دل ہوتے، اور آپ کا سخت دل ہوتے، آپ کا لہجہ سخت ہوتا، اور اگر آپ کا دل کڑک ہو جاتا تو لوگ تمہارے قریب نہیں آئیں، لوگ تمہارے قریب نہیں آئیں گے۔ آج معاملہ دیکھیے، کتنے لوگ ہم سے محبت کرتے ہیں، ہمارے رشتہ دار ہو، ہمارے دوست احباب ہو، آج کوئی محبت کرتا ہے تو ضرورت کے طور پر، آج کوئی پیار کرتا ہے تو اپنے فائدے کے لیے، ہر آدمی جو ہے اپنے مفاد کے لیے دوستی کر رہا ہے، رشتہ نبھا رہا ہے، تعلق جوڑ رہا ہے، اخلاقی اعتبار سے نہیں۔ یہ ایمان کے طور پر میرا بھائی ہے، میں اس کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہے یہ سوچ کر نہیں، بلکہ فائدہ، اس کے ساتھ رہوں تو کیا فائدہ ہے۔ حاضرین، یہ کیسے اخلاق ہے ہمارے؟ جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، تمہارے اخلاق کو دیکھ کر لوگ تمہارے قریب آتے، ہمارے اخلاق کو دیکھ کر لوگوں کے اندر ہماری محبت پیدا ہوتی ہے۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سخت دل نہیں تھا، سخت لہجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں تھا، اس لیے لوگ قریب آتے جا رہے ہیں۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ۔ اے نبی، تم ان کے لیے انہیں معاف کریں، اگر ان سے کوئی غلطی ہو جائے ان سے معاف کریں۔ آج معاف کرنے کی صفت آج ہمارے اندر ہے۔ حاضرین، جو اخلاق ہے، اصل اخلاق کیا ہے؟ معاف کرنا، لوگوں کو معاف کرنا، ان سے غلطی ہو جائے تو معاف کرنا، انہیں درگزر کرنا، یہ کتنی بڑی بات ہے۔ آج ہمارے اندر معاف کرنے کی صفت نہیں ہے، اسی لیے لوگ چلے جا رہے ہیں، سب سے رشتہ توڑ لے رہے ہیں، سب سے ناطہ توڑ رہے ہیں۔ حاضرین، معاف کرنے سے ان کے جو سامنے والے کے دل میں ہمارے لیے عزت بڑھتی ہے۔ کسی کو معاف کر کے دیکھیے، کوئی پولیس کسی کو پکڑ لیا، پولیس پکڑ لیا، لیکن اس کے باوجود پولیس کیا ذرا رحم کھا کر چھوڑ دیا، تو وہ اپنی زندگی بھر، فلاں وقت مجھے ایک پولیس پکڑ لیا تھا لیکن مجھے چھوڑ دیا، مجھے معاف کر دیا، زندگی بھر یاد رکھتا ہے، اس کے لیے جب بھی اپنی زبان سے اس کا نام لے عزت کے ساتھ لیتا ہے۔ کبھی کسی کو معاف کر کے دیکھو، فاعف عنہم واستغفر لہم، اور ان کے لیے دعا کرو، استغفار کرو، ان کے گناہوں کے لیے معافی مانگو۔ کبھی کسی مسلمان بھائی کے گناہوں کی معافی ہم نے طلب کی ہے؟ کیسے اخلاق ہے میرے بھائیوں؟ یہ میرا بھائی ہے، میرا ساتھ رہتا ہے، میرے ساتھ پھرتا ہے، اور میرے ساتھ اٹھتا ہے، بیٹھتا ہے، ہر 24 گھنٹے میرے ساتھ ہی رہتا ہے، کبھی اس کے لیے تم نے دعا کی؟ اصل محبت یہی ہے، پیسے خرچ کرنا، جو مانگے وہ دلانا، وہ نہیں۔ اصل محبت یہی ہے کہ ان کے لیے دعا کی جائے، ان کے خیر کے لیے، ان کے بہتری کے لیے ہاتھ اٹھایا جائے اللہ کے سامنے۔ کبھی اٹھایا ہم اللہ کے سامنے؟ ان کے لیے کبھی ہم نے دعا کی؟ وشاورہم فی الامر، اور ان سے مشورہ کرو۔ فاذا عزمت فتوکل علی اللہ، اور جب کوئی کام کرنا ہے تو اللہ پر بھروسہ کرو، اللہ پر بھروسہ کرو، کوئی کام کرنا ہے۔
حاضرین، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی عمدہ اخلاق ہے، عمدہ صفات ہے، آج جو ہمارے اندر موجود نہیں۔ حاضرین ذرا سوچیں اسی نرمی کے اعتبار ایک واقعہ دیکھیے، سمامہ بن اسال رضی اللہ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسجد نبوی میں وہ قیدی بنا کر لائے گئے۔ سمامہ کون تھا؟ سمامہ بن اسال سردار تھا اپنے قوم کا، اس کو پکڑ کر لائے اور مسجد نبوی میں ایک کھمبے کو باندھ دیا۔ صحابہ نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ گھور رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہا تھا، اے نبی، اگر میں نے تمہارے صحابہ کو قتل کر دیا، اگر تم بدلہ لینا چاہے تو مجھے قتل کر دو، یا نہیں تو مجھے معاف کر دو، میں زندگی بھر تمہارا احسان مند رہوں گا، یا نہیں فدیہ چاہتے ہو تو جتنا چاہے پوچھو، میں سردار ہوں، میں مالدار ہوں، جتنا چاہے میں تمہیں پیسہ دوں گا۔ کون؟ سمامہ بن اسال رضی اللہ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلا دن آئے تو وہی بات کیا تھا، دوسرے دن آئے وہی بات، تیسرے دن آئے وہی بات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیسرے دن کہا، اے میرے صحابہ، سمامہ کو چھوڑ دو، سمامہ کو چھوڑ دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، سمامہ کو رخصت کر دو۔ سمامہ گیا، مدینے کے باہر گیا اور کسی باغ میں گیا اور غسل کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اے نبی، اب تک آپ کا چہرہ میرے نزدیک سب سے برا تھا اور آپ کا شہر مدینہ میرے نزدیک سب سے برا شہر تھا، لیکن اب سے آپ سے زیادہ محبوب انسان میرے نزدیک کوئی نہیں، آپ سے زیادہ محبوب انسان میرے نزدیک کوئی نہیں۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میں بیعت کرتا ہوں اور میں ایمان لاتا ہوں آپ کے ہاتھوں پر اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اے نبی، میں پہلے ہی یہ کام کر سکتا تھا، لیکن لوگ کہتے اپنی غلامی سے بچنے کے لیے سمامہ نے اسلام قبول کیا، لیکن میں یہ نہیں چاہتا، آپ نے مجھے آزاد کر دی اور میں آزادی میں اللہ پر ایمان لایا۔ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہنے کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں معاف کر دیا، انہیں درگزر کر دیا، اس کے وجہ سے سمامہ بن اسال رضی اللہ عنہ اسلام میں آئے۔ حاضرین، آج ہمارے اخلاق کو دیکھ کر کتنے لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 23 سالہ زندگی میں تقریباً 1 لاکھ سے زیادہ لوگ اسلام میں آ چکے ہیں۔ ذرا سوچیں، کوئی ایک شخص ہمارے اخلاق کو دیکھ کر، ہمارے کردار کو دیکھ کر اسلام کے طرف متوجہ ہوا کیا؟ اسلام کے طرف آیا کیا؟ ذرا سوچیں بھائی، یہ کتنا اچھا عمل ہے، یہ کتنا پیارا عمل ہے، اس عمل کو تم نے کیا سیکھا؟ کوئی تمہارے عمل سے خوش ہو کر اسلام کے طرف مائل ہوئے کیا؟ اسلام کے طرف اور آئے کیا؟ ذرا سوچیں، ذرا غور کریں۔ اتنے سال ہو گئے، بچپن کے مسلمان ہیں، بچپن سے خاندانی مسلمان ہیں، لیکن ہمارے عمل سے ایک آدمی بھی، ایک انسان بھی اسلام کی طرف نہیں آیا۔ کتنا بد کردار ہے ہمارا، کتنے بدعمالیاں ہیں ہمارے اندر، اخلاقی طور پر کتنا بگاڑ ہے ہمارے اندر۔ حاضرین، ذرا سوچو، اخلاقی اعتبار سے اگر ہم لوگوں کو دیکھا جائے تو ہم جہنم رسید ہو جائیں گے۔ ہمارا ایمان کی وجہ سے ہمیں آخرکار جنت میں تو جائیں گے ایمان کی وجہ سے، لیکن اپنی اخلاقی بگاڑ کی سزا پانے کے بعد جو ہمارے اخلاق بگڑ چکے، جو اب ہمارے بد اخلاق ہے، اس کا بدلہ پانے کے بعد ہی ہم جنت میں جائیں گے۔ حاضرین، کتنے بد اخلاق ہے۔ دیکھیں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں عورت ہے جو نفل روزے رکھتی ہے اور رات میں قیام اللیل کرتی ہے، وتوزی جیرانہا۔ اے نبی، نفل روزے تو ہر دن رکھتی ہے اور ہر رات اٹھ کر قیام اللیل کرتی ہے، فرائض تو چھوڑ دو، فرائض پابندی کے ساتھ ہے، اس کے ساتھ ساتھ نفل روزے رکھتی ہے اور جو ہے قیام اللیل بھی کرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہہ رہا ہے، اے رسول اللہ، اور وہ عورت اپنے پڑوس کو تکلیف پہنچاتی ہے، نماز پڑھتی ہے، قیام اللیل کرتی ہے، روزے رکھتی ہے، اس کے بعد کیا کرتی ہے؟ اس کے پاس اخلاقی بگاڑ کیا ہے؟ اپنی پڑوس کو تکلیف پہنچاتی ہے۔
یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا خیر فیہا، اس عورت میں کوئی خیر نہیں، ہی من اہل النار، وہ عورت جہنمی ہے۔ کہاں گئے ہماری عبادتیں؟ ہماری عبادتیں کہاں گئی؟ میرے پیارے ماں اور بہنوں، ذرا سوچو، ہمارے اندر جو اخلاقی بگاڑ ہے ہمارے اعمال کو برباد کر دیتا ہے۔ آج ہمارے ماں اور بہنوں کو ذرا سا وقت ملنا دے، اس کے بارے میں بات کر لینا، اس کے بارے میں بات کر لینا، انہیں ویسا کری، انہیں ویسا کری، یعنی ان کے بارے میں ان کی برائی، اس کے سسرال والے ایسے، اس کے سسرال والے ایسے، اس کے گھر والے ایسے، اس کے گھر والے ایسے، یعنی لوگوں کی برائی کرنا، لوگوں کو تکلیف دینا، ایذا رسائی انہیں پہنچانا، اس کی وجہ سے ہمارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ اور فرمایا یا رسول اللہ، فلاں عورت ہے وہ 5 وقت نماز پڑھتی ہے، 5 وقت نماز پڑھتی ہے اور فرائض کو انجام دیتی ہے، لیکن کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتی، کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہی من اہل الجنہ، یہ عورت جنتی ہے، یہ عورت جنتی ہے۔ بڑے بڑے اعمال کی ضرورت نہیں، جو فرائض ہو انجام دیتے ہوئے اپنے اخلاق کو سدھارو، یہی ہمارے لیے نجات کے لیے کافی، یہی ہمارے نجات کے لیے کافی ہے۔ حاضرین، ہمارے اندر اخلاق کو سنوارنے کی کوشش کرو۔ بعض لوگ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ بھائی اللہ رب العالمین میرے فطرت میں ہی ایسا رکھا۔ بعض لوگ کیا کہتے ہیں؟ اللہ نے مجھے فطرت میں ایسا رکھا، مجھے غصہ آئے تو کنٹرول نہیں ہوتا، اللہ رب العالمین مجھے ایسے ہی رکھ دیا۔ یہ غلط بات ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں پیدا کرتے وقت فطرت کے طور پر ننگا ہی پیدا کیا۔ ایسا رکھو زندگی پر ننگا رہ گیا ہمیں نہیں نا، بدلاؤ، اچھے لباس پہننا، ہمارے اندر اچھا زینت اختیار کرنا، اچھے اچھے کپڑے پہننا، یعنی ہمیں برہن اپن کو پسند کرتے کیا؟ ننگے رہنے کو نہیں نا، تبدیلی لائے، اچھے اچھے کپڑے پہن رہے، سوٹ بوٹ پہن رہے، کیوں؟ دکھانے کے لیے۔ اسی طرح اپنے غصے کو کنٹرول کرنا، اپنے اخلاق کو سدھارنا چاہیے۔ کوئی آدمی ایسا کہتا ہے میری فطرت ہی ایسی ہے، تو وہ کیا ہے؟ وہ شیطان کا دوست ہے، شیطان کا دوست ہے، ابلیس کا دوست ہے وہ۔ حاضرین ذرا سوچو، غور کرو۔ اللہ رب العالمین، اس سے پہلے بھی میں بتا چکا ہوں، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، سورہ رعد آیت نمبر 11۔ اللہ رب العالمین اس قوم کو اس وقت تک نہیں بدلاتا جس وقت تک وہ خود اپنے سے بدلنے کی کوشش نہیں کرتے۔ ہم اپنے سے کوشش نہیں کر رہے ہیں۔ دیکھیے کئی ایسے مسلمان ہیں، اخلاقی اعتبار سے انہیں دیکھیے بوڑھے ہو جا رہے ہیں، عمر دراز ہو گئے ہیں، اس کے باوجود بھی داڑھی نہیں چھوڑتے، اس کے باوجود بھی نبی کی سنت پر عمل نہیں کرتے، ان کا ایزار ٹخنوں کے اوپر نہیں آتا، ان کے سر کے اوپر ٹوپی نہیں آتی۔ حاضرین کیسے مسلمان ہیں، کیسے امتی ہیں ہم، کیسے امتی ہیں؟ ذرا سوچو میرے بھائیو، ذرا سوچو۔ ایک حدیث بتاتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیاری حدیث بتائی ہے انسان کے اعمال برباد ہونے کی بارے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے سامنے پوچھ رہے تھے، اتدرون ما المفلس؟ صحابہ سے سوال کر رہے ہیں، اے میرے صحابہ، آپ مفلس کو جانتے ہیں؟ میرے امت کے مفلس غریب آدمی کو جانتے ہیں؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، مفلس تو لا دینارن ولا درہمن، ہمارے نزدیک مفلس تو وہ ہے، غریب انسان تو وہ ہے جس کے پاس پیسہ نہیں ہے، جو مانگتے پھرتے رہتا ہے، کھانے کے لیے پینے کے لیے کچھ بھی موجود نہیں رہتا، وہ ہمارے نزدیک مفلس ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا المفلس من امتی، اے میرے صحابہ یاد رکھو، میرے امت میں مفلس وہ ہے۔ میرے امت کا مفلس کون ہے معلوم؟ یاتی یوم القیامت صلاۃ و زکاۃ و صیاما، قیامت کے دن اعمال کا انبار لے کر اللہ کے پاس آئے گا، اس کے پاس نمازیں پہاڑوں کی طرح رہیں گے، روزے پہاڑوں کی طرح رہیں گے، اور اس کے بعد زکوٰۃ اس نے اللہ کی راہ میں خرچ کر دی، وہ اعمال بھی پہاڑوں کی طرح رہیں گے۔ لیکن حاضرین اللہ رب العالمین فرما رہا ہے وَقَدْ شَتَمَ هَذَا وَقَذَفَ هَذَا، دیکھیں اتنے نیکیاں وہ اللہ کے پاس لے کر آیا ہے، لیکن اللہ رب العالمین اس کے سارے اعمال کو برباد کر دے گا۔ کیوں معلوم ہے؟ قد شتم ہذا، اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، اس نے کسی کو گالی دی ہوگی۔ آج دیکھیے، آج ہمارا زبان کھولتے ہی دیر زبان سے گالی نکلتی ہے، چاہے بیوی کے معاملے میں ہو، بچوں کے معاملے میں ہو، یہاں تک کہ کئی ایسے لوگ ہیں
کئی ایسے نادان بیوقوف لوگ بھی ہیں جو اپنے بچوں کو گالیاں دیتے ہیں، اپنی اولاد کو گالیاں دیتے ہیں، اپنی خدمت کرنے والی بیوی کو گالیاں دیتے ہیں، اپنے ماں باپ کو گالیاں دیتے ہیں۔ ایسے لوگ بھی ہیں معاشرے میں۔ کیسے مسلمان ہیں میرے بھائیوں؟ کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہو گئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَلْيَقُلْ خَيْرًا، تم بات کرے تو اچھی بات کرو، نہیں تو خاموش رہو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اچھی بات کرو بھائی، تم اللہ پر ایمان لائے نا، تم مسلمان ہو نا، اچھی بات کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اللہ کا فرمان ہے۔ گالی دیتے ہیں اپنے مسلمان بھائی کو، دیکھے تو سلام کرتے ہیں لیکن گالیاں بکتے ہیں اس کے بارے میں۔ وَقَذَفَ هَذَا، اور اس پر تہمت لگاتے ہیں، اس پر الزام لگاتے ہیں، الزام تراشی، نعوذ باللہ، ظلم ہے، یہ تو سراسر ظلم ہے۔ ایک مسلمان بھائی پر ظلم کرنا، اس کے اوپر تہمت لگانا، اس سے بڑھ کر ہمارا اخلاقی بگاڑ کیا ہو سکتا ہے؟ حاضرین ذرا سوچیں۔ جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی صلاۃ الفجر فہو فی ذمۃ اللہ، جو آدمی فجر نماز پڑھتا ہے وہ اللہ کے ذمے ہو گیا۔ آپ کے بھائی آپ کے ساتھ فجر نماز پڑھ رہا ہے، وہ اللہ کے ذمے ہے۔ ویسے انسان کو تم نے گالیاں دے رہے ہیں، اس کے اوپر الزام لگا رہے ہیں، اس کے اوپر تہمت لگا رہے ہیں۔ حاضرین کیسا؟ وَضَرَبَ هَذَا، اور اس کو مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، اس کو برے ناموں سے پکارتے ہیں، ارے گڈے ادھر آ، ارے لنگڑے ادھر آ، ارے کالے ادھر آ، یعنی اس طرح اس کے ناموں کو بگاڑ کر اسے برے القاب سے انہیں بلانا۔ حاضرین کتنی اخلاقی بگاڑ ہے ہمارے اندر۔ اللہ رب العالمین سراسر اس سے منع فرمایا ہے۔ عزت اللہ کے نزدیک ایک مومن کا عزت کعبۃ اللہ سے بڑھ کر ہے میرے بھائیوں۔ ایسے مومن کو ہم ذلیل کر رہے ہیں برے ناموں سے۔ اللہ رب العالمین کی جو بنائی ہوئی چیز کو اللہ کی بنائی ہوئی چیز کو ہم کیا کر رہے ہیں؟ اس کے اندر خامیاں تلاش رہے ہیں، اس کو نام رکھ رہے ہیں۔ دیکھیے ہم کسی چیز کو تیار کرے، کوئی اس کو نام رکھے تو ہم برداشت کر سکتے؟ نہیں کر سکتے۔ یا کوئی ہمیں لنگڑا لولا کہے تو ہم برداشت کر سکتے؟ نہیں کر سکتے۔ حاضرین کیسے انسان ہیں؟ نہیں، پھر اللہ رب العالمین نے ہمیں بنایا، اس کی خلقت میں اس کو نام رکھنا اللہ پسند کرتا کیا؟ ہرگز پسند نہیں کرتا۔ آج کتنے ایسے وَقَتَلَ هَذَا، اور کسی مسلمان بھائی کو قتل کیا ہوگا تو اللہ رب العالمین کیا کرے گا؟ اس کے بدلے میں ہمارے سارے اعمال کو، ہمارے نمازوں کو، روزوں کو، زکاتوں کو ان کے درمیان بانٹ دے گا۔ ہمارے اعمال جب ختم ہو جائیں گے پھر بھی ہمارے گناہ بچے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ ان کے سارے گناہ ہمارے اکاؤنٹ میں ڈال دے گا۔ جو پہلے اچھے اعمال پہاڑوں جیسا تھے تو اب گناہ پہاڑے جیسا ہو جائیں گے۔ پہاڑوں جیسا گناہ ہم لے کر وہاں جائیں گے، کیا ہم جنت میں جا سکتے ہیں؟ نہیں میرے بھائیوں، اچھے اخلاق اپناؤ، اچھے اخلاق اپناؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سیرت کو پڑھو، آپ صحابہ کی سیرت کو پڑھو، کس طرح کے اخلاق تھے ان کے اندر۔ ان کو دیکھ کر سارا زمانہ، ساری دنیا سیلیوٹ کیا کرتا تھا۔ آج ہمیں دیکھ کر ہنستا ہے، آج ہمیں دیکھ کر ہنستا ہے، ہمارے اعمال کو دیکھ کر ہنستا ہے۔ آج مسلمان حرام، آج مسلمان بولتے، یہ کرتے وہ کرتے، چغلی کرتے، پیٹ کے پیچھے باتیں کرتے، ایک دوسرے پر تہمت لگاتے اور سب حرام کاموں میں پہلے رہتے۔ آج دیکھیں کسی بار کے پاس دیکھیں تو ہمارے مسلمان ٹوپی لگا کر نظر آ رہا ہے۔ نشاوار چیزوں کو سب کے سامنے دیکھیں۔ اس سے پہلے انسان سگریٹ پیتا تو کیا کرتا تھا کسی کو نہیں معلوم ہونا بول کے سگریٹ پینے کے بعد ذرا منہ میں وہ ڈالنے کو باس نہیں آنا بول کو وہ یہ کرتا تھا۔ لیکن اب کیا؟ گھر میں سب کے سامنے بیٹھ کر بیٹے کو سگریٹ لانے کا حکم دیتا ہے۔ یعنی انسان کا ایمان کمزور ہو گیا، انسان ایمانی اعتبار سے بہت گر گیا اور اخلاقی اعتبار سے بھی گر گیا۔ آج سب کے سامنے فخر سے سگریٹ پیتا ہے، اور جو سگریٹ نہیں پیتا، تو سگریٹ نہیں پیتا، اسے ذلیل کرتا ہے۔ یعنی گناہ کے طور پر انسان کو جو ہے گناہوں کی طرف دعوت دے رہا ہے۔ کیسے مسلمان ہیں میرے بھائیوں؟ دیکھیں کتنے ایسے مسلمان ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں گٹکے کھاتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں نشاوار چیزوں کا عمل کرتے ہیں۔ کتنے ایسے مسلمان ہیں؟ حاضرین ذرا سوچو، ذرا غور کرو، کل قیامت کے دن ہمارے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ ایک حدیث سنا کر اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں، بہت ہی پیاری حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امام البانی رحمہ اللہ اس کو امام بخاری رحمہ اللہ ادب المفرد نامی کتاب میں لائے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا زعیم ببیت ربض الجنہ، اے لوگو میں آپ کے لیے جنت کے کنارے ایک گھر کی ضمانت دیتا ہوں۔ کہاں پر؟
جنت کے کنارے ایک گھر کی ضمانت، لمن ترک المراء وان کان لہ محقا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی حق پر ہونے کے بعد بھی جھگڑا نہیں کرتا، کس کے لیے؟ حق آپ کے طرف ہے، غلطی سامنے والے کے طرف ہے، لیکن اس کو درگزر کر دیا، اس کو معاف کر دیا اور جھگڑا آپ نے نہیں کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری دے رہے ہیں ان کے لیے جنت کے کنارے میں ایک محل ہے۔ سبحان اللہ، کتنی اہمیت ہے دیکھیے اخلاق کی۔ آج ہم موقع کے لیے تلاشتے رہتے ہیں، کب موقع ملنا اس سے لڑائی ڈال لینا، کب موقع ملنا اس سے جھگڑنا، کب موقع ملنا اسے ذلیل کرنا۔ موقع کی تلاش میں آج ہم بیٹھے رہتے ہیں، کب موقع ملنا اس کے سماج معاشرے میں اس کی عزت تار تار کرنا، اس موقع میں آج ہم لگے ہوئے رہتے ہیں، لڑائی کے لیے جھگڑے کے لیے پہلے رہتے ہیں۔ آج لڑائی جھگڑا دیکھو، کہیں بھی دیکھو مسلمانوں کا نام چاروں طرف آ رہا ہے۔ یہ ہمارے اندر اخلاقی بگاڑ ہے۔ اور ایک رہتا انسان جو دلال رہتا ہے، اپنے بیوی سے جھگڑتا ہے، اپنے بیوی بچوں سے جھگڑتا ہے اور اپنے والدین سے جھگڑتا ہے، جو جھگڑالو ہوتا ہے۔ حاضرین، غصہ اچھی چیز نہیں ہے، اس لیے غصہ اچھی چیز نہیں ہے، غصہ شیطان کی طرف سے آنے والی چیز ہے۔ اسی لیے آپ اللہ رب العالمین ایک جنت کے 8 دروازوں میں سے ایک دروازہ اللہ نے کیا بنایا معلوم ہے؟ باب الکاظمین الغیظ، جو شخص اپنے غصہ کو پی لیتا ہے اس کے لیے ایک خاص دروازہ جنت میں جانے کے لیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ غصے کو پی جانا، بیوی سے کوئی غلطی ہو گئی، بچوں سے کوئی غلطی ہو گئی تو نرمی سے ان کے ساتھ پیش آنا، غصے کو کنٹرول کر لینا۔ بیوی بھائی اپنے لیے سارے گھر والوں کو چھوڑ کر، رشتے ناطے توڑ کر ہمارے لیے اپنے پاس آئی، ایسے بیوی کو گالی گلوچ کرنا، بیوی کے ساتھ اس کے لیے مارنا۔ بعض لوگ تو مارتے ہیں، پیڑتے ہیں، ان پر ظلم کرتے ہیں، یہاں تک کہ جو ہاتھ میں ملے وہ اسے لے کر مارتے ہیں۔ حاضرین، یہ کہاں کا ایمان ہے ہمارا؟ کہاں کا اتباع ہے ہمارا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ خیرکم لأہلی خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی۔ ہر آدمی اپنے گھر والوں کے لیے بہتر بننا چاہیے اور میرے گھر والوں کے لیے میں بہتر انسان ہوں۔ کیا ہر آدمی سوچے، کیا آپ اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے؟ سوچے، آپ کے گھر والے آپ سے راضی ہے؟ باہر سب کو اچھا نظر آنا نہیں، ہر کوئی سامنے باہر معاشرے میں سب ناٹک کرتا ہے، لیکن گھر میں اصل تمہارے بیوی کے سامنے، ہمارے بچوں کے سامنے ہمارے اصل اخلاق باہر آتے ہیں۔ اگر تمہارے بیوی کے نظر میں تم اچھے ہو تو اللہ کے نظر میں بھی تم اچھے۔ حاضرین ذرا سوچیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا زعیم ببیت وسط الجنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں گارنٹی دیتا ہوں اس شخص کو، کہاں پر؟ جنت کے درمیان والے حصے میں ایک گھر کی، جنت کے درمیان والے حصے میں ایک گھر کی۔ کیا ہے؟ جو مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولتا، جو مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولتا، ایسے شخص کو میں جنت کے درمیان ایک محل کی خوشخبری دے رہا ہوں اور میں گارنٹی دے رہا ہوں۔ آج ہم جھوٹ بولتے ہیں، تہمت لگاتے ہیں، کہتے ہیں بھائی مذاق میں بول دیا۔ کیسا؟ بھائی میں مذاق میں بول دیا، مذاق میں کہہ دیا۔ مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولنا، جھوٹ کبیرہ گناہ ہے، جھوٹ کبیرہ گناہ ہے۔ جب تک انسان توبہ نہیں کرتا، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہوئے نہیں روتا، اس وقت تک اللہ معاف نہیں کرتا۔ آج منہ کھولے تو جھوٹ، زبان کھولے تو جھوٹ، ماں باپ کو جھوٹ، بیوی بچوں کو جھوٹ، باہر نکلے تو جھوٹ۔ کیسے تعلیمات؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیمات کو ہم نے بھلا دیا۔ آج منہ کھولے تو جھوٹ، صبح سے شام تک ہمارا زبان گناہوں میں مبتلا ہے، گناہوں میں ہے۔ حاضرین، اپنے اخلاق کو سنوارو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا زعیم ببیت اعلی الجنہ، میں اس کے لیے جنت کے اعلیٰ حصے میں یعنی جنت الفردوس میں، جنت الفردوس میں ایک گھر کی خوشخبری دے رہا ہوں، ایک محل کی خوشخبری۔ کون؟ جو اچھے اخلاق سے سنوارتا، اچھے اخلاق کو، حسن اخلاق اپنے اندر رکھتا ہے، اس کے لیے، جس کے اچھے اخلاق ہوتے ہیں اس کے لیے جنت الفردوس میں ایک محل اللہ رب العالمین عطا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کیا ہمیں گھر نکو جنت میں؟ کیا جی ہمیں گھر نکو کیا؟ جنت میں جانا ہے نہیں؟
اصل کامیابی کیا ہے؟ جہنم سے بچنا، جنت میں جانا، یہ اصل کامیابی ہے۔ اپنے آپ کو جہنم سے بچانا یہ اصل کامیابی ہے۔ لیکن آج ہم ہر کام جو ہے ہمارا جہنم کی طرف ہمیں آگے لے کے جا رہا ہے۔ جنت کی طرف آج ہم جا رہے نہیں۔ جنت کے لیے کیا کرنا ہے، جنت کو پانے کے لیے کس طرح عمل انجام دینا ہے، یہ سب کیا بھی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسقل المیزان، کل قیامت کے دن میزان میں انسان کے گناہوں کو تولا جاتا ہے اور اس کے نیکیوں کو بھی تولا جاتا ہے۔ اس کے پلڑے میں سب سے زیادہ باری برخم رہنے والی چیز کیا ہے معلوم ہے؟ اس کے اخلاق سب سے زیادہ بھاری ہوتے ہیں۔ حاضرین، اپنے اخلاق کو سنوارو۔ اپنے اخلاق کو سنوارنے کے لیے سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ اللہ سے ڈرنا ہے۔ ہر معاملے میں، ہر چیز، جب کبھی بھی ہمارے اندر اخلاق کی بگاڑ آتی ہے تو فوری جو ہے مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، اتق اللہ حیث ما کنت، اتق اللہ حیث ما کنت، اللہ سے ڈر رہا ہے اور اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے ہر اعمال کو لطیف خبیر، اللہ رب العالمین ہر عمل کو اللہ رب العالمین مجھے دیکھ رہا ہے، اس کو حساب کر رہا ہے، کل قیامت کے دن اس کا بدلہ مجھے دے گا۔ یعنی یہ ڈر، یہ خوف ہمارے اندر رکھنا ہے، مسجد میں نہیں۔ بعض لوگ کیا بولتے معلوم؟ تو مسجد میں ہے نہیں، باہر آ دیکھ لے۔ تو مسجد میں انہیں نہیں کرتا، مسجد میں لڑائی نہیں کرتا، باہر گئے تو لڑائی کرتا کہتے انہیں۔ کیسا مسلمان جی؟ یعنی مسجد میں اللہ دیکھتا، باہر نہیں دیکھتا کیا؟ کیسا ہے ہمارا ایمان؟ ہمیں مسجد میں بھی مومن بن کر رہنا ہے، باہر بھی مومن بن کر رہنا ہے۔ اگر صرف مسجد میں مومن رہیں گے تو ہم باہر ناٹک کرتے۔ منافق، یہ کیا ہے؟ منافق کا چال ہے۔ منافق کا چال جو اپناتے ہیں، ان المنافقین، کہاں رہیں گے منافق؟ فی الدرک الاسفل من النار، جہنم منافق رہیں گے، وہاں پہنچیں گے۔ اگر یہ چال ہمارے اندر ہوگا، یہ جھوٹ بھی منافق کا ہے۔ بات کرے تو جھوٹ بولنا کس کا صفت ہے؟ یہ منافق کا ہے۔ آج ہمارے اندر منافق کے سارے صفتیں آ گئے۔ صرف نماز پڑھ کر ہم مومن بتلا رہے ہیں، نماز پڑھ کر ہم مومن بول کر لوگوں کو دکھا رہے ہیں۔ تو حاضرین، اپنے اخلاق کو سنوارو، اور پہلی چیز کیا کرنا ہے؟ اللہ سے ڈرنا ہے، اور دوسری چیز کیا کرنا ہے؟ ہر گناہ کے بعد نیکی۔ گناہ ہر انسان سے ہوتا ہے، ہر انسان سے گناہ ہوتا ہے۔ آپ کے کسی بھائی کو تکلیف دیے تو فوری نیکی کرنا، بھائی معاف کر، میں تمہیں تکلیف دیا ہوں تو مجھے معاف کر، نیکی ہو گیا۔ ظلم کیے ہیں، نیکی ہو گیا۔ جانے انجانے میں غلطی ہو گئی، معافی مانگنا۔ کسی انسان کی برائی کی، جا کر بھائی میں آپ کے تعلق سے اس طرح کیا تھا، مجھے معاف کر دے، معافی مانگو بھائی۔ اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف نہیں کرتا اس وقت تک۔ اللہ رب العالمین عبادت کے تعلق سے، حقوق اللہ کے تعلق سے اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، اس کے رحم و کرم سے معاف کر سکتا ہے۔ لیکن حقوق العباد، بندوں کے حقوق کے بارے میں جب تک بندہ معاف نہیں کرتا اس وقت تک اللہ معاف نہیں کرتا۔ تو اپنے اخلاق کو سنوارے، اپنے اخلاق کو سدھارے، بیوی بچوں کے ساتھ ہر جگہ، باہر اندر ہو، گھر میں ہو، باہر ہو، مسجد میں ہو، مارکیٹ میں ہو، یا کہیں تنہا ہو، جہاں کہیں بھی رہو، اپنے اخلاق کو سنوارے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے رہے۔ اسی میں دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کہوں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اخلاقی نمونہ ہمیں بتلایا تھا اس پر قائم دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام کو اچھے اخلاق سے پیش آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام کو حقوق العباد، بندوں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کے حقوق کے ساتھ ساتھ بندوں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے کمزوریوں کو معاف فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں 5 وقتہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے بھائیوں کے دعاؤں کو قبول فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے تمام اعمال کو قبول فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی سے نوازے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔